اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ دختران ملت اور پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں کی جانب سے میں آپ کو آج کے سبق میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا یہ خواب کہ تعلیم کی بنیاد پر ایک خوشحال اور خود آتش معاشرے کا قیام کیا جائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارا یہ خواب ضرور پورا کریں گے۔ مضمون ہے یہ آپ کا اردو کا، تاریخ ہے 29 ستمبر 2020 اور دن ہے منگل کا۔ اپنے سبق کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو آج کی اچھی بات بتاتی چلوں۔ ہماری آج کی اچھی بات ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر تالے کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے، تو نماز کی جنت کی چابی جو ہے وہ نماز ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی نماز میں پابندی لائیں اور اسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں، ان میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اللہ کا احسان۔ ہمارے سبق کے اہم الفاظ ہیں حرارت، قدرتی، چنگاریاں، لالٹین، سہولت، آسمان، صبح، کاغذ، کشتی، طبیعت، طلوع، غروب۔ اچھا جی، ہمارے آج کے جو پڑھائی ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آسمان پر صبح سے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ احمد کو آج اسکول سے چھٹی تھی۔ اس نے کاغذ کی کشتی بنا کر صحن میں اکٹھے ہونے والے پانی میں بہا دی۔ وہ بھیگ گیا لیکن اس نے اپنا کھیل جاری رکھا۔ امی جان نے باورچی خانے کی کھڑکی سے احمد کو دیکھا اور آواز لگائی، احمد بیٹا، موسم بدل رہا ہے، بارش میں مت کھیلو۔ احمد نے امی جان کی بات پر توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے شام ہوتے ہی احمد کو بخار ہو گیا۔ امی جان، احمد آپ کو بارش کے پانی میں نہیں جانا چاہیے تھا، دیکھیے طبیعت خراب ہو گئی۔ احمد، امی جان، میں تو آج بہت خوش تھا کہ سورج بھی نہیں نکلا اور آج گرمی بھی نہیں تھی۔ امی جان، بیٹا، سورج کا طلوع و غروب ہونا اور سردی گرمی کا موسم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ احمد، امی جان، گرمیوں میں تو بہت دھوپ ہوتی ہے، اچھا ہے سورج میاں آرام ہی کیا کریں۔ امی جان، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے، مگر وہ انسان اور اس زمین پر بسنے والے ہر جاندار کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ نادیہ، وہ کیا ہیں امی جان؟ امی جان، سورج ہماری زمین کو روشنی اور حرارت بخشتا ہے، اور یہ حرارت اس زمین کو روشن اور گرم رکھتی ہے۔ اسی طرح ہوا اور پانی بھی زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے اگلی جو پڑھائی ہے وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ ہم اپنے چھٹیوں کے کام کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں الفاظ معنی۔ چنگاریاں، آگ کے شعلے، بیکار، جو کسی کام کا نہ ہو۔ حرارت، گرمی، شمسی توانائی، سورج کی توانائی۔ الفاظ جملے ہیں ہمارے پاس۔ حرارت، سورج ہمیں حرارت دیتا ہے۔ احساس، ہمیں سورج گرمی کا احساس دیتا ہے۔ سہولت، اللہ نے ہماری سہولت کے لیے بہت ساری نعمتیں بنائی ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہیں سوال جواب۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو کیا کہتے ہیں؟ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہتے ہیں۔ سورج کے چند فائدے لکھیں۔ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، سورج سے ہمیں حرارت ملتی ہے۔ سورج کے علاوہ روشنی حاصل کرنے کے دوسرے کون سے ذرائع ہیں؟ ہمیں موم بتی، لالٹین، بلب وغیرہ سے روشنی ملتی ہے۔ آپ کے گھر میں موم بتی بھی ہوگی، آپ جب کبھی لائٹ جاتی ہے تو موم بتی جلا کر لائٹ بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لالٹین جو ہے یہ ایک پرانے زمانے میں لائٹ ہوا کرتی تھی، اس کو لالٹین کہا جاتا تھا۔ اور بلب یا لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا بلب کہتے ہیں، یہ سب کے گھروں میں جب بجلی سے جو چلتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی روشنی ملتی ہے۔ رات کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان چیزوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ڈائری ہے اللہ کا احسان، پڑھائی اور جملہ۔ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں آپ نے، الفاظ کے جملے لکھنے ہیں آپ نے، اور سوالوں کے جواب بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں کے رابطے کے یہ نمبر ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان اوورسیز اور دختران ملت کا فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر بھی پیج ہے، آپ ان کو فالو کریں۔ اور ہمارا ایک یوٹیوب کے اوپر بھی چینل ہے، آپ کو اسکول کے بارے میں تمام ویڈیوز اس چینل کے اوپر مل جائیں گی۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اب ہمارے اسکول جو ہیں وہ دوبارہ انشاءاللہ لگ جائیں گے، تو آپ نے
احتیاطی تدابیر کو ضرور اپنانا ہے، اور اس طرح ہم روزانہ کی بنیاد پر اسکول جا سکیں گے اور اپنے اسکولوں کو دوبارہ آباد کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔